جی بھائیوں، بچوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں سبت حسن گیلانی چوپال یو کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں جی۔ آج دو خبروں پر مختصر سی بات کرنی ہے جی۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب خیریت سے گھر واپس پہنچ گئے ہیں جی۔ اللہ انہیں خیریت سے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا جی کہ میں عمران ریاض خان صاحب پہ کبھی گفتگو کرنا پڑے گی یا ان پہ کوئی رائے دینا پڑے گی، لیکن ماضی قریب میں انہوں نے مین سٹریم میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ایک عام رول ادا کیا ہے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، تو اس لیے ان پر بات کرنا بنتی ہے جی۔ انہوں نے بے پناہ شہرت سمیٹی اور بہت جلد ترقی کا سفر زینہ بزینہ بہت جلد طے کیا جی۔ شاید زینہ بزینہ نہیں تھا، وہ ایک عمودی سفر تھا، لیکن بہت جلد وہ عام سی حالت سے خواص میں شمار ہونے لگے تھے۔ موٹر سائیکل سے پراڈو پر ایک عام سی گلی محلے سے اٹھ کر 4 کنال کے محل نما گھر تک انہوں نے بڑی سرعت سے یہ سفر طے کیا۔ ہم نے کبھی انہیں صحافی نہیں سمجھا جی۔ ہم سے مراد صرف میں نہیں ہوں، میں اور میرے ہم خیال لوگ، میرے مکتبہ فکر کے لوگ، جمہوریت پسند لوگ، ہم نے انہیں کبھی صحافی نہیں سمجھا۔ جب وہ صحافی تھے، ایک رپورٹر کے طور پر انہوں نے کام کیا تھا یا پرنٹ میڈیا میں، اس وقت وہ یقیناً صحافی ہوں گے، لیکن جب سے انہوں نے ایک خاص ایجنڈے پر کام شروع کیا تو ہم نے انہیں صحافی سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاص ایجنڈا یہ تھا کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ تجربہ جسے ہم ہائیبرڈ رجیم کے نام سے جانتے ہیں، تو اس کے لیے جو انہوں نے 5th جنریشن وار کے نام پر جو ایک فوج بھرتی کی تھی یا ایک خاص چھوٹا سا ایک واریر گروپ بھرتی کیا تھا، ان میں سے جو نمایاں ترین نام ہے ان میں سے ایک نام عمران ریاض خان صاحب کا بھی تھا۔ انہوں نے جی بھر کے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو بیچا۔ وہ بنیادی طور پر تحقیقاتی صحافی نہیں تھے۔ انہیں جو کچھ بھی ان کے پاس تحقیقات کے نام پر مواد تھا وہ انہیں لفافوں میں ملتا تھا اور وہ رٹا رٹایا بیان کر دیتے تھے، طوطے کی طرح آگے بیان کر دیتے تھے۔ یہی ان کی تحقیقاتی صحافت تھی، اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے، اس گروہ میں شامل تھے کہ جنہوں نے پوری ایک نسل کو گمراہ کیا، میرے بھائیوں، پوری ایک نسل کو گمراہ کیا۔ جمہوریت کے راستے میں کانٹے بوئے، جمہوری پروسیس کو بے انتہا نقصان پہنچایا، اور وہ نسل جو غیر سیاسی تھی بنیادی طور پر، انہیں سیاست اور جمہوریت سے بدظن کیا اور ایک ایسا پروپیگنڈا کیا کہ جس کا پوری کی پوری نسل شکار ہو گئی۔ آج سنتے رہتے تھے کہ آج $2 ارب کی ڈیل ہو گئی ہے جی، فلاں سیاسی لیڈر کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، فلاں سیاسی لیڈر نے $2 ارب واپس کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ اب کون پوچھے جی ان سے کہ وہ ایسے معاہدے کہاں پر ہوئے؟ روزانہ اتنے 1000 ارب کرپشن ہو رہی ہے جی،
اس طرح کی وہ بیان کر دیتے تھے، اور بنیادی طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے پرچارک تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کعبہ بدل لیا، اپنی رائے تبدیل کر لی، اپنی سمت بدل لی، اپنا رخ بدل لیا۔ تو پھر یہ ان چند لوگوں میں سے تھے، اور یہاں میں انہیں تھوڑا سا کریڈٹ دوں گا جی، کہ جنہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ گو ہم ان کے موقف سے سنگین اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ ڈٹے رہے جی۔ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے سامنے ڈٹ جانا یہ کوئی چھوٹی جرت کی بات نہیں ہے جی۔ انہوں نے یقیناً جرت دکھائی، ہمت دکھائی، اور اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے سامنے وہ بیانیہ تو سابقہ تھا، کوئی نیا بیانیہ نہیں تھا، وہی بیانیہ تھا جو انہیں اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، وہ انہی کی لائن پر کام کر رہے تھے، لیکن ان کے کہنے سے انہوں نے اپنا رخ تبدیل نہیں کیا، اپنا قبلہ تبدیل نہیں کیا۔ تو میں اس ہمت پر انہیں ضرور داد دوں گا۔ اور ہماری جو غیر سیاسی قوتیں ہیں، یہ دوسروں کو تو رعایت دے دیتی ہیں، لیکن اپنے گھر کے پالے ہوئوں کو رعایت نہیں دیتے جی، اور دینی بھی نہیں چاہیے۔ یہ عام انسانی فطرت ہے۔ اپنے گھر کی بلی اگر میاؤں کرنے لگے تو پھر کتنی دیر برداشت کی جا سکتی ہے بات؟ تو ہمارے دیہات میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ بلا اگر دودھ انڈیل جائے یا پی جائے تو برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن جب وہ دیوار پہ بیٹھ کے مونچھوں کو پہ زبان پھیرتا ہے تو اس وقت برداشت نہیں ہوتا جی۔ تو جب انہوں نے دیوار پر بیٹھ کے تو مونچھوں پہ زبان پھیرنا شروع کی تو پھر ان کی سختی کے دن شروع ہوئے۔ یہ مسنگ پرسنز پر جو ہمارے پختون بھائی، ہمارے بلوچ بھائی آئے دن گھروں سے اٹھا لیے جاتے تھے، اور ان کے بچے، ان کی مائیں، ان کے ماں باپ، ان کے لواحقین در بدر کی خاک چھانتے تھے ان کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو وہ بھی ان کا کوئی اتا پتہ، کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ تو یہ ان مسنگ پرسنز کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے تھے، انہی کی لائن پر ان پہ اعتراض کرتے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب یہ خود مسنگ پرسنز کی صف میں شمار ہوئے، اسی فہرست میں ان کا نام بھی آ گیا۔ اب یہاں آ کر دو رائے ہیں جی۔ ایک رائے یہ ہے کہ انہیں کسی نے نہیں اٹھایا، نہ کسی نے انہیں مسنگ بنایا، بلکہ وہ خود ہی روپوش ہو گئے تھے، جیسا کہ آج بھی ایک خبر ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہے جو میری نظر سے تو نہیں گزرا، کہ میں اپنی مرضی سے روپوش ہوا تھا، میری جان کو خطرہ تھا۔ لیکن بعض کریڈیبل جو صحافی ہیں، جو اچھے ریکارڈ کے عامل صحافی ہیں، انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی، اور کچھ ایسی رپورٹس ہمارے سامنے آئی تھیں کہ جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ کچھ خفیہ قوتوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور عنقریب وہ عوام کے سامنے ہوں گے اور اپنے گھر میں خیریت سے واپس آ جائیں گے۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ وہ اپنی مرضی سے غائب نہیں تھے جی، انہیں غائب کیا گیا تھا، اور وہ کس نوعیت کی غائبت تھی ان کی، یہ آنے والے دنوں میں کھل جائے گا۔ تو ہمارے لیے ان کی ذات نہایت قابل احترام ہے۔ ہمارا کوئی اختلاف تھا تو ان کے بیانیے سے تھا، ان کے ایجنڈے سے تھا، ان کے موقف نقطہ نظر سے تھا، ان کے خیالات و نظریات کے ساتھ تھا، ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ان کی زبان بندی، ان پر سختیوں کے خلاف مذمت کی، اور ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہر شخص کو بولنے کا حق ہے۔ معروف فرانسیسی
دانشور والٹیئر نے کہا تھا کہ میں تمہارے کہے سے اختلاف کروں گا لیکن تمہارے بولنے کے حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ بولنا تمہارا بنیادی حق ہے۔ تو ہم عمران ریاض خان کے بولنے کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ بولنا عمران ریاض خان کا بنیادی حق ہے۔ اور اب وہ خیریت سے واپس تشریف لے آئے ہیں، تو ان کے گھر والوں کو بھی ہم مبارک دیتے ہیں، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے فینس کو مبارک دیتے ہیں، اور ان قوتوں کا شکریہ بھی بنتا ہے کہ جنہوں نے ان کی جان بخشی کی اور انہیں خیریت سے گھر واپس آنے کے لیے راستہ دیا۔ یہ بنتا ہے جی شکریہ ان کا بھی، ورنہ وہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر مردہ حالت میں دریافت ہوتے تو کون کیا بگاڑ لیتا جی، کون کیا کر لیتا؟ 4 دن ہم شور مچا لیتے، پھر گھر بیٹھ جاتی۔ اس سے پہلے کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے جی طاقت کے سامنے؟ تو اب جب وہ آرام کر لیں، انہیں 2-4 ہفتوں کی ضرورت ہے کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر آرام کریں، اور جب وہ خود کو فٹ محسوس کریں تو عوام کے سامنے آئیں۔ اور اس وقت میں تو وہاں موجود نہیں ہوں گا، لیکن جو وہاں صحافی موجود ہوں گے ان سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلا جو سوال ان سے بنتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب اب آپ کے خیالات اور نظریات، آپ کا نقطہ نظر ان مسنگ پرسنز کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہی سابقہ موقف ہے یا اس میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ یہ سوال ان سے ضرور کیا جانا چاہیے جی۔ باقی وہ جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں، اپنے بولنے کا حق استعمال کرتے رہیں اور جو مناسب سمجھتے ہیں بولتے رہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری بڑی خبر ہے وہ خاور مانیکا صاحب کی گرفتاری ہے جی۔ خاور مانیکا صاحب سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کی وجہ شہرت صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ سابقہ خاتون اول کے سابقہ شوہر تھے، وہ ایک معروف خاندان کے فرد ہیں، بہت بڑے بیوروکریٹ رہے ہیں، بہت بڑے ایک فیوڈل خاندان کے فرد ہیں، بہت شہرت یافتہ شخص ہیں۔ اور جس مقدمے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے میرے بھائیوں، میری معلومات کے مطابق وہ مقدمہ بے بنیاد نہیں ہے، وہ مقدمہ جھوٹا فرلو مقدمہ نہیں ہے جی۔ میں معذرت خواہ ہوں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر، کہ وہ اس طرح کا کوئی من گھڑت مقدمہ نہیں ہے کہ جیسا بعض اوقات بنا دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے وقف املاک، متروکہ جو املاک ہیں، متروکہ وقف املاک میں سے انتہائی عام ترین لوکیشن پر، انتہائی پرائم لوکیشن پر، کوئی 10 مرلے کنال 2 کنال نہیں، کوئی 4 ایکڑ زمین پر ان کا قبضہ تھا۔ 4 ایکڑ میرے بھائیوں 32 کنال زمین بنتی ہے، اور ان میں سے کوئی 1.5 ایکڑ یعنی 12 کنال کے قریب زمین قبرستان کی تھی، اور وہ سب سے قیمتی زمین پر ان کا قبضہ تھا، اور اس زمین پر انہوں نے شادی گھر تعمیر کر رکھا ہے، اور اس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ہو رہا ہے، میری نظر میں یہ انصاف نہیں ہے جی۔ انصاف تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ زمین واپس کی جائے، اس پر جو ناجائز تعمیرات ہیں وہ گرا دی جائیں، قبرستان کی زمین قبرستان کو واپس ملے، اور جس محکمے کی وہ زمین ہے اس محکمے کو واپس ملے۔ انصاف تو یہ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا انصاف ہو پائے گا۔ ہم عوام یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو مقدمے جو اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقتی طور پر گرفتاریاں دینی پڑتی ہیں، مقدمے قائم ہوتے ہیں، جیلوں کی
راہ دیکھنا پڑتی ہے، جیلوں کی ہوا کھانا پڑتی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جی۔ تو یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی مقاصد ہیں، سیاسی مقاصد ہیں، اور جب ان کا حصول ممکن ہو جائے گا تو یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا جی۔ اور انہوں نے اپنے وقت میں، جب وقت تھا ان کا، تو خدا بنے بیٹھے تھے جی، کسی سے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایک ناکے پر ایک ایس پی نے، بلکہ ایس پی تو شاید وہاں موجود تھا یا نہیں تھا، رضوان گوندل نام ہے ڈی پی او صاحب کا، لیکن ان سے کہا گیا کہ جا کے ان سے معافی مانگی جائے۔ تو ڈی پی او صاحب نے تھوڑی ہمت دکھائی، انہوں نے کہا جی میں تو معافی نہیں مانگتا، اور اس کے بعد جو بھگتا انہوں نے وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ کس طرح انہیں پھر اذیتوں سے گزارا گیا، ان کے کیریئر کے ساتھ کس طرح کھیلا گیا، اور کس طرح انہیں نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ ان کے سنائے الفاظ ہوا کرتے تھے کہ ہماری حکومت میں، اب میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کروں گا جی، تبصرہ بنتا نہیں ہے، میں نہیں کروں گا۔ صرف یہ جو دو لفظ ہیں نا جی، ہماری حکومت، اس پہ غور کریں گے تو ان کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ وہ طبقہ ہے میرے بھائیوں، یہ کیس ہے جی، یہ چھوٹا سا بات ہے جی، 4 ایکڑ پر قیمتی زمین پر قبضہ، اس کے علاوہ جو انہوں نے ان مچائی رکھی ہے، پنجابی میں کہوں تو زیادہ مناسب ہے، وہ اور ان کے خاندان نے جو ان مچائی رکھی ہے، اگر اس پہ 10% بھی تحقیقات ہو گئی نا، 10% بھی، تو حیرت کے ساتھ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ طبقہ ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور ہمیں دور دور تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا میرے بھائیوں۔ خدا حافظ۔